ہماری جو بہن ہے مریم نواز ہمارے لیے ریڈ لائن ہے یہ، اور ہم اپنی بہن کے بارے میں، اپنے قائد کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جمہوریت میں تو یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو سمجھانا چاہیے کہ آپ یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا۔ ایک تو نمبر ون یہ ہے کہ ہمارا جو اعتقاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں جس کو جہاں چاہوں گا رزق دوں گا میں، تو آئی ایم ایف کے کسی بھی اسے ہمارا رزق نہیں روک سکتا، اور نہ ہی کوئی ہمارا رزق روک سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون لیبر ونگ کراچی ڈویژن کے صدر اخلاق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اخلاق ہاشمی صاحب، آج سے چند روز پہلے پی ٹی آئی کے بانی نے کہا کہ آئی ایم ایف کو ہم خط لکھیں گے جب تک الیکشن کے اندر، جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا۔ مسئلہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اور بڑے نام ہیں ان لوگوں کے اور سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب یہ سوال ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم لیٹر لکھیں گے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہماری جمہوری پارٹی ہے، تو جمہوریت میں تو یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو سمجھانا چاہیے کہ آپ یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا۔ ایک تو نمبر ون یہ ہے کہ ہمارا جو اعتقاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں جس کو جہاں چاہوں گا رزق دوں گا میں، تو آئی ایم ایف کے کسی بھی اسے ہمارا رزق نہیں روک سکتا، اور نہ ہی کوئی ہمارا رزق روک سکتا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے پروگرام چل رہے ہیں جیسے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، تو ہمیں تو یہ توقع رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے سب کچھ غیر مسلم کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور مسلم کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ خط لکھنا ایک بہت ہی بڑا ملک دشمنی ہے، اور یہ کسی بھی اس قسم کے فیل سے بانی پی ٹی آئی کا سے توقع یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ ایسا پاکستان کے، کیونکہ وہ ایک شخص جو پاکستان کے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہے، اس کی جو پالیسیز ہے اسی سلسلے میں ایک کڑی ہے اس کی جو نا یہ۔ لیکن آئی ایم ایف کے نمائندے کا بیان بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی بڑی مضبوط ترین حکومت بننے جا رہی ہے، اور ہمارے پنجاب کی حکومت بن چکی ہے، میری بہن جو نا حلف اٹھا چکی ہے، اور آج پوری دنیا نے دیکھا کہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو پروگرام پیش کیا، تو میرے خیال سے وہ پروگرام پہ انشاءاللہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ مریم نواز نے پہلی تقریر کے اندر نگہباں کے نام سے پنجاب کی عوام کے لیے 60 سے 70 لاکھ راشن پیکیجز کا بھی اعلان کیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے، انہوں نے کبھی اپنے نام سے شہرت حاصل نہیں کی۔ اب نگہبان کو کسی اور سے بھی کسی کے نام سے بھی کر سکتے تھے آپ لوگ نے، لیکن انہوں نے نگہبان اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے سب کا، تو نگہبان اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا مریم نواز کو، اور نگہبان کے ذریعے انہوں نے کہا کہ گھر گھر کے اس کی چوکھٹ کے اوپر یہ چیز پہنچے گی نا یہ۔ تو اب یہ کہ یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ایسے نہ جانے کتنے پروگرام ابھی آگے، اور دیکھیں ابھی انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور حلف اٹھانے کے فوراً بعد وہ اپنی جو نا وہ میٹنگز میں چلی گئیں، یعنی کہ ہنگامی میٹنگ جو حالات کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے حالات ہیں اور معاملات ہیں جن پہ ان کی میٹنگز جاری ہے جو نا، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک پولیس اسٹیشن پہ بھی جاؤں گی خود میں۔ تو مسئلہ یہ کہ یہ ہماری بہن مضبوط، ہماری جو اپنے ماں تھی ہماری کلثوم نواز صاحبہ، یہ ان کی بیٹی ہے، نواز شریف کی بیٹی ہے، یہ وہ دو ایسے شخص کی تربیت ہے مریم نواز کے لیے، پھر ان کے چچا کا بھی تربیت ان کے شامل ہے، تو انشاءاللہ یہ کام کر کے دکھائیں گے، کیونکہ دیکھیں آج وہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھی ہیں جس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے،
اور پنجاب کی ترقی کی بنیاد انہوں نے یہاں سے رکھی جو ہے نا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بنایا, 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا, اور اسی ایک طرح کے وزارت اعلیٰ کی سیٹ سے انہوں نے ترقی کی. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو ہے نا مریم نواز ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو 5 سال کے بعد پاکستان کی وزیر اعظم ہوں گی جو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے زندگی دے, ہماری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا دوسرے صوبوں کو کہ خدا را آپ آج ایک وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کہا ہے آپ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا بہت عمل درآمد کرا لیں. دیکھیں پہلا نمبر تو صوبوں کی جو ترقی جانے شروع ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ میں تمام صنعت کاروں کو ایک ونڈو کے اوپر جو ہے نا تمام سہولتیں دوں گی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ گیس کا بل ہو, بجلی کا کنیکشنز ہو, یا کوئی بھی جو NOCs ہو, وہ ایک ونڈوز کے اوپر. اگر میری بہن یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پنجاب کے اندر بے انتہا فیکٹری, چھوٹی فیکٹریز بڑی فیکٹری لگنا شروع ہو جائیں گی. انہوں نے دوسری یہ بات کی کہ میں نوجوانوں کو جو ہے نا میں قرضے دوں گی, میں اپنی یعنی کہ بیٹیوں کو بہنوں کو قرضہ دوں گی. تو یہ اس طرح سے جب ایک سلسلہ شروع ہوگا اور نوجوانوں کو جناب یعنی کہ یہ اپنا موٹر بائک ملیں گے الیکٹرک, اور نوجوانوں کو قرضے ملیں گے, تو ایک نئی یعنی کہ صبح شروع ہوگی یہاں سے. اور انشاءاللہ پنجاب ترقی کرے گا. اور ہم دیکھیں گے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دوسرے صوبوں کو بھی پنجاب کے اوپر جو نا بات کرنی چاہیے. اور میں مراد علی شاہ صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ کا منصب دیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا بلاول بھٹو صاحب سے کہ آپ نے الیکشنز کے اندر بڑے وعدے کیے ہیں سندھ کے لوگوں سے نا, پاکستان کے لوگوں سے, تو خدا را کم سے کم کراچی کے ساتھ تو وہ وعدے پورے کریں. آپ نے یہ کہا کہ میں کراچی کا بیٹا ہوں, آپ نے میں یہ کہا کہ میں مہاجروں کا مسیحا ہوں, تو خدا کے نام خدا کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ کراچی کو جو ہے نا اس دہشت گردی سے نجات دلا دیں. کراچی اب ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یہ مافیا سے جو ایک مہنگائی کی کتنے مافیا ہیں جو کراچی کے اندر جنہیں آپ کو توڑنا پڑے گا. ان مافیاؤں کے خلاف کم سے پرائس کمیٹیاں آپ ایسی کچھ بنا دیں کہ جو رشوت لینے کے بجائے اپنا کام کریں. آپ اسسٹنٹ کمشنرز کو, ڈپٹی کمشنرز کو تو کم سے کم روڈوں کے اوپر لے آئیں. وہ جو 10 روپے کی چیز کو تو 20 روپے کی بیچ رہے ہیں, آپ انہیں تو کم سے کم کنٹرول کر لیں. نئی سبزی منڈی کے اندر 10 روپے کی چیز آتی ہے اور یہاں دکاندار جو ہے 20 روپے کی بیچ رہا ہے, اسے تو کنٹرول کر لیں. رمضان مبارک کے مہینے میں کم سے کم ایک ایسا جو ہے نا مراد علی شاہ کو چاہیے کہ تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں وہ, کیونکہ ان کی کوئی ایسی قابلیت نہیں تھی 15 سال کے اندر جو ہے نا, یا 10 سال کے اندر. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے, تو یہ ان کا یہ تجربہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جو ہے نا مقام دیا ہے, اور یہ جو ہے نا وہ کر کے دکھاتے ہیں عوام کے لیے. کل لاہور کے علاقے اچرا کے ایک بازار کے اندر ایک خاتون کے ساتھ اس پہ توہین رسالت اور دیگر معاملات کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں وہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پولیس کراچی کی ہوتی وہاں پر کتنے آپ قتل عام ہو جاتا جو نا. لیکن پنجاب کی پولیس نے تمام علماء کرام کو بلایا, فیصلہ ہوا, معاملہ ختم, دب گیا وہاں پہ نا, ختم ہو گیا معاملہ. لیکن یہی معاملہ اگر یہاں پہ ہوتا تو نہ جانے شام کو کتنے گھروں میں آگ لگ جاتی, کتنے لوگوں گھروں کو آگ لگا دی جاتی جو نا یہاں پہ. تو یہ کہ ہم یہی بات تو کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ سندھ کا جو صحیح کام کر رہا ہے ہمیں بتا دیں, ہمیں بھی نالج, تاکہ ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہو. اسپتالوں میں چلے جائیں, کوئی برا حال ہے وہاں پہ. تو مسئلہ یہ کہ ہم کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے معاملات سیدھے ہوتے جائیں گے. اگر آپ رشوت کے اوپر بغیر میرٹ کے لوگوں کو لگائیں گے تو آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے وہاں پہ, آپ کے حل وہ معاملات خراب ہوں گے. تو یہ بلاول بھٹو کے لیے بھی, مراد علی شاہ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. یہ جو 5 سال کا دور ہے نا ان کا, یہ 5 سال کا دور ٹیسٹ کیس ہے. اور بلاول کی وزارت عظمیٰ کا فیصلہ بھی اس 5 سال کے سندھ کے حکمرانی کے اوپر ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں جو نا. یہ سر یہ بتائیں کہ آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی طرف سے واک آؤٹ بھی کیا گیا, ہنگامہ رائی ہوئی بھی, اور نعرے بازی بھی لگے مسلم لیگ نون کے خلاف, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ کمیٹی بنائی اور بار بار یہ کہا کہ میں اپنے تمام اپوزیشن کے دو بھائیوں کو دوستوں کو تمام کو لے کر ساتھ چلنا چاہتی ہوں، اور وہ کمیٹی باقاعدہ گئی انہیں منانے کے لیے، لیکن انہوں نے اندر وہ لوگ واک آؤٹ پہ رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی شکست سامنے نظر آ رہی تھی۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے ان لوگوں کو، ان ٹک ٹاکر کو، اور جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں غلط طریقے سے، جو ہے نا، کہ ہماری جو بہن ہے مریم نواز ہمارے لیے ریڈ لائن ہے یہ، اور ہم اپنی بہن کے بارے میں، اپنے قائد کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تک ہم نے جو برداشت کیا ہے وہ بہت ہو گیا ابھی نا۔ آج ان تمام لوگوں کو میں وارننگ دینا چاہوں گا کہ جب ہم آپ کی بہنوں کا، آپ کے قائدین کا عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، آپ بھی مہربانی کر کے، جمہوریت کا تقاضا ہے یہ ہے، پاکستان کے اندر آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کی تربیت کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ کسی کو جب تک غلط طریقے سے اس کا نام نہ لیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں۔ یہی آپ کی خاندان کی پہچان ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے قائد نے، شہباز شریف صاحب نے کبھی کسی کے بارے میں غلط بات نہیں کی، اور نہ ہی کوئی مریم نواز صاحبہ نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہماری بہن ہماری ریڈ لائن ہے، ہم کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات کسی کے منہ سے نہیں سننا چاہیں گے، اور میں انہیں جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے اس کی عزت کریں۔ ہم نے بھی عمران خان کی 3.5 سال عزت کی، کبھی غلط اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ ہم نے تمام آپ کے منسٹرز کی عزت کی، تمام سیاسی پارٹی کے قائدین کی ہم عزت کرتے ہیں، بڑے احترام سے نام لیتے ہیں ان کا ہم۔ تو ہم بھی، مسلم لیگ نون بھی یہ چاہے گی کہ مہربانی کریں، اس روایات کو جو نا قائم کریں، اور پاکستان بہت زیادہ مصیبت کے اندر ہے، آئیں اور مل کر، جس طرح ہماری بہن نے کہا ہے کہ میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کے لیے 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہیں، تو آئیں اور اس پاکستان کو، اس پنجاب کو، اس سارے تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں اور انہیں مضبوط کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مسلم لیگ لیبر ونگ کراچی ڈویژن کے صدر اخلاق ہاشمی موجود تھے، جو پرعزم ہے کہ مریم نواز پنجاب میں تبدیلیوں لا کر ملک کو ایک بہتر سمت میں چلائے گی۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔